बावाद बुलंद सलवात। आज शबीर पे क्या लम्हे तन्हाई है, जुल्म की चांद पे ज़हरा के घटा छाई है। अदादारान इमाम मज़लूम DD उर्दू की जानिब से मुनक़िद पैगाम करबला में आज की पहली मजलिस के लिए मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरमा शबाना परवीन साहिबा और हमनवा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से मजलिस का आगाज़ करें। मैदान में जाते हैं हुसैन, मोमिनों मरने को मैदान में जाते हैं हुसैन, बीबियाँ रोती हैं, हथियार सजाते हैं हुसैन, मुँह से मुँह बाली सकीना के मिलाते हैं हुसैन, अश्के खून चश्मे मुबारक से बहाते हैं हुसैन, अश्के खून चश्मे मुबारक से बहाते हैं हुसैन। चांद से जिस्म पे कपड़े हैं कफन की सूरत, निगहैया से तकते हैं बहन की सूरत, निगहैया से तकते हैं बहन की सूरत। रो के फरमाते हैं ख्वाहर से के बहन आओ, इस मुसाफिर के कलेजे से जरा लग जाओ, तुमको ज़हरा की कसम है ना पछाड़े खाओ, थी में बिन भाई के अब दिल को यही समझाओ, थी में बिन भाई के अब दिल को यही समझाओ। ए मेरी फाक़े कशबे कसोला चार बहान, ए मेरी दामे मुसीबत में गिरफ्तार बहान, ए मेरी आशिको सादिक मेरी गमखार बहान, भाई दुनिया से चला घर से खबरदार बहान, भाई दुनिया से चला घर से खबरदार बहान। जब मेरा सीना हो तीरों का निशाना ज़ैनब, बाल खोले हुए लाशे पे नहाना ज़ैनब, बाल खोले हुए लाशे पे नहाना ज़ैनब। जो वसीयत तुम्हें करता हूँ रहे इसका ख्याल, लूट लेंगे मेरे बाद ये घर बद अफ़आ, छीन लेवे जो रिदा चेहरों पे बिखरायो बाल, मुँह से जुज़ शुक्र ना कुछ कीजियो, ए
خصال منہ سے جز شکر نہ کچھ کیجیو اے نیک خصال میری خاطر سے یہ سب رنج اٹھانا زینب پھر سمعنا کو تماچوں سے بچانا زینب پر سکینہ کو تماچوں سے بچانا زینب رحم آتا ہے مجھے اس کی غریبی پہ بہان آج بن باپ کے ہو جائے گی یہ تشنہ دہان مجھے معلوم ہے جو دکھ اسے دیں گے دشمن ہے غضب باندھیں گے ان چھوٹے سے ہاتھوں میں رسان ہے غضب باندھیں گے ان چھوٹے سے ہاتھوں میں رسان اور بابا مجھے کہہ کے وہ چلائے گی قبر میں فاطمہ کی روح تڑپ جائے گی قبر میں فاطمہ کی روح تڑپ جائے گی مومنوں مرنے کو سوز خوانی کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں محترمہ سرتاج ظفر صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. فقد قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین بالصدق وصدقا بہ اولئک هم المتقون. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد و آل محمد کے ذات پر. عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو سچ کو لائے اور وہ کہ جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حق پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا کی قربت حاصل ہے. عزاداران مظلوم کربلا، قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر اگر دیکھنا ہو تو سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے. ہمیں وہ ذات حسین ابن علی بھی نظر آ جائے گی کہ جو حق اور سچائی لانے والوں کا وارث ہے، اور وہ 72 بھی نظر آ جائیں گے کہ جنہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا. دنیا زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ تنہا ایک حسین نے بیعت کا انکار کیا ہے، مگر عزاداران مظلوم کربلا، یزید کی بیعت کا انکار تنہا ایک حسین ابن علی کی ذات نے نہیں کیا، بلکہ
افراد کربلا کے میدان میں شب عاشور اور روز عاشور نظر آئے کہ جنہیں نے بیعت یزید سے انکار کیا ہے، تو سوال ہوتا ہے کہ کیوں یہ 72 کون ہیں؟ کیوں ان 72 نے بیعت کا انکار کیوں کیا؟ انکار تو صرف حسین نے کرنا تھا، انکار تو صرف بیعت تو صرف حسین سے طلب کی گئی تھی، مگر یہ 72 کیوں انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا، فرش عزا پہ آنے والے عزاداروں، بیویوں، یہ 72 وہ ہیں، یہ 72 وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے حسین کے کردار کو اپنے کردار میں ڈھال لیا تھا۔ یہ وہ ہیں جو حسین کردار بن گئے تھے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے، آپ سب اس فرش عزا پہ جمع ہوئے ہیں۔ میرا مولا وہ ہے، شب عاشور کا پیغام لیتے جائیے، شب عاشور وہ ہے، شب عاشور کا ہدف لیتے جائیے۔ آج میرا مولا وہ ہے کہ جو انسان نگار ہے، جو انسان ساز ہے، جو انسان بناتا ہے، جو سیرت نگار ہے، ایسا ہے میرا مولا۔ دنیا اور زمانے نے، عزاداران مظلوم کربلا، دنیا اور زمانے نے بہت سے رضی اللہ بنائے ہوں گے، مگر حسین ابن علی کی واحد وہ ذات ہے جو ایک شب میں انسان کو علیہ السلام بناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ درود پڑھیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرا مولا وہ ہے کہ جس نے کردار نگاری کی ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جس نے انسان کی سیرت کو بنا دیا ہے، اور دنیا اور زمانہ یہ نہ سمجھے کہ عزاداری شیعت کی وجہ سے قائم ہے۔ حق تو یہ ہے کہ شیعہ عزاداری کی وجہ سے قائم ہے، اور آپ آج یہ جو فرش عزا تک آئے ہیں، یہ شب عاشور کا فرش عزا ہے۔ آپ جو اس فرش عزا پہ آج آئے ہیں، آپ خود نہیں آئے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ آپ خود نہیں بیٹھے ہیں اس فرش عزا پہ، یقیناً آپ کو بٹھایا گیا ہے، کیونکہ آپ وہ قوم ہیں کہ جس کو اس فرش عزا تک بلایا گیا ہے، جس کو اس فرش عزا تک لایا گیا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب مقصد کیا ہے شب عاشور کا؟ مقصد کیا ہے روز عاشور کا؟ مقصد کیا ہے حسین ابن علی کا صحرا میں آ کے سر کو کٹا دینے کا؟ مقصد کیا ہے سید الشہداء کی شہادت کا؟ یہ پیغام دنیا اور زمانے کو مل جانا چاہیے۔ سن 61 ہجری میں میرے مولا نے جو قربانی دی، آج فرش عزا تک آپ موجود ہیں۔ ہم رونے نہیں آئے، فقط ہم گریہ کرنے نہیں آئے، ہم آنسو بہانے نہیں آئے۔ دیکھیے بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے اے بیویوں چلے آنا فرش عزا تک، بڑا آسان ہے حسین کے در پہ چلے آنا، بڑا آسان ہے حسین کے گھر پہ آ جانا، مگر حسین کے گھر پہ آنا شیعت نہیں ہے، حسین کے گھر پہ آنا شیعت نہیں ہے، بلکہ حسین کو گھر تک لے جانا شیعت ہے۔ مجلسوں میں آنا شیعت نہیں ہے، بلکہ مجلسوں کو گھر تک لے جانا شیعت ہے۔ یہ تو وہ در ہے کہ جہاں کوئی قید نہیں، یہ کسی کا عبادت خانہ نہیں ہے، یہ کسی کا بت خانہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی آنے پر کسی کے قید ہو۔ یہ میرے مولا کی فرش عزا ہے، یہاں ہر مسلک کا شخص آ سکتا ہے، ہر مسلک کا انسان آ سکتا ہے، ہر مذہب کا انسان آ سکتا ہے، یہاں کسی کی قید نہیں ہے، مگر آتے تو بہت ہیں ہم نے دیکھا، لیکن چند ہوتے ہیں جو حسینیت کو اپنے گھروں تک لے جاتے ہیں، چند ہوتے ہیں جو مجلسیں سننے کے بعد اس فرش عزا سے مجلس کو اپنے گھر تک لے جاتے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور ہے، شب عاشور ہے۔ تاریخ میں ان دو راتوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایک رات شب عاشور اور دوسری رات شام غریبہ۔ یہ دونوں راتیں تاریخ میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ شب عاشور شہیدوں کی رات ہے اور شام غریبہ غریبوں کی رات ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مسجد نمازیوں سے چھلک رہی ہے، ہر نمازی کو یہ آرزو ہے کہ جنت مل جائے، مگر شب عاشور میرے مولا نے بتا دیے چند ایسے افراد دکھا کے اپنے ساتھ کہ دیکھو یہ جنت کی آرزو میں میرے ساتھ نہیں بیٹھے،
یہ سر کٹانے پہ آمادہ ہیں, یہ قربانی دینے پر آمادہ ہیں, مگر ان کو جنت کی لالچ نہیں ہے, ان کو جنت کی آرزو نہیں ہے. کیوں؟ آئیے آپ کو تاریخ کا سن 61 ہجری کا شب عاشور کا وہ منظر دکھاؤں کہ جس میں میرے مولا نے بوتراب کا بیٹا تراب پر بیٹھ گیا اور ایک مرتبہ آواز دی, علی اکبر چراغوں کو گل کر دو. چراغوں کو گل کر دیا گیا. میرے مولا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اگر جانا چاہے تو چلا جائے, یہ ہماری جان کے دشمن ہے, یہ ہماری جان کے دشمن ہے. اگر تم میں سے کوئی بھی جانا چاہے تو تمہاری زندگیاں بھی محفوظ ہیں اور میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. آواز دی, میرے لال چراغوں کو گل کر دو. شاید یہ شرم محسوس کرتے ہیں. ایک مرتبہ چراغ گل کر دیا گیا, تاریکی چھا گئی بز میں. اب سب بیٹھے ہیں, عزاداران مظلوم کربلا, کوئی روشنی نہیں تھی, کوئی چراغ روشن نہیں تھا, مگر آوازیں محسوس ہو رہی تھی. میرے مولا کے کان تک کچھ آوازیں محسوس ہو رہی تھی. ایک مرتبہ جب چند لمحے گزر گئے, آواز دی, علی اکبر میرے لال چراغ کو روشن کرو. جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا تو کیا دیکھا, وہ منظر بیان کے قابل نہیں ہے. کیا دیکھا محسوس کرنے کا وہ لہجہ, وہ لمحہ ہے کہ جوان سینہ تانے کھڑے ہوئے ہیں. بزرگوں نے اپنے سر کے امامے کھول کے اپنی کمر میں باندھ لیے ہیں تاکہ وہ بزرگ محسوس نہ ہو, اور بچے پنجوں کے بل کھڑے ہیں. اور ایک مرتبہ مولا نے یہ منظر دیکھا, عجیب منظر ہے. میرا مولا کہتا تم میں سے کوئی گیا نہیں. بریر حمدانی جیسا صحابی اٹھ کے کہتا ہے, مولا یقیناً آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, لیکن مولا ہمیں آپ کی ضرورت ہے. مولا ہم کہاں جائیں؟ کوئی گھر اس گھر سے بہتر ہو تو ہم جائیں. مولا اگر کوئی در اس در سے افضل ہو تو ہم وہاں جائیں. مولا بس ایک بات کا جواب دے دیجئے, روز محشر جب شہزادی کونین سوال کریں گی کہ میرے لال کو تنہا چھوڑ دیا تو کس طرح سے شہزادی کا سامنا کریں گے؟ یہ کہہ کے بریر نے سر جھکا لیا. ہاں زاداران مظلوم کربلا, جیسے صحابی میرے مولا کو ملے ویسے صحابی کسی کو نہیں ملے. ایک مرتبہ شب عاشور کا سناٹا ہے. بیویوں, آپ ابھی عبادت کی رات ہے نا, جاگنے کی رات ہے نا, آپ ابھی عبادت میں مشغول ہیں, آپ فرش عزا پہ ہیں. مگر بیوی جب آپ تھک جائیں گی تو نرم بستروں پہ آرام کر لیں گی. جب آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو آپ پانی بھی پی لیں گی. جب آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوگی آپ کھانا بھی کھائیں گی. مگر سلام ہو ہمارا ان خیموں پر کہ جن میں پانی ختم ہو گیا ہے, جن میں مشکیزیں سوکھے پڑے ہوئے ہیں. سلام ان بچوں پر جو خالی کوزہ لیے لتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. عجیب منظر ہے. ایک مرتبہ میرا مولا طواف کر رہا ہے. خیموں کا طواف ہے. ارے ہر خیمے میں عجیب کیفیت تھی شب عاشور کی. ہر بیوی اپنے خیمے میں اپنے لال کو تیار کر رہی ہے جنگ کے لیے. ہر بیوی اپنے لال کو تیار کر رہی ہے. میرے لال کل سب سے پہلے قربانی دینا. زینب و محمد کو تیار کر رہی ہیں. تم جعفر تیار کے پوتے ہو, تمہیں سب سے پہلے قربان ہونا ہے. ایک مرتبہ ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں. میرے لال جب چچا پہ وقت آئے کل سب سے پہلے تم قربان ہوگے. ایک خیمے میں علی اکبر سے اس کی ماں لیلا دل بھر کے اپنے لال کا دیدار کر رہی ہے اور یہ جملے کہہ رہی ہے, میرے لال یہ ماں کیوں کر جیے گی؟ میرے لال کل کے بعد یہ صورت, یہ شباب مٹ جائے گا. علی اکبر اتنے ارمانوں سے پالا تھا, اس ماں کے دل میں بڑے ارمان تھے. میرے لال یہ ماں جب کل سے تیرا دیدار نہ کر پائے گی تو اتنا بتا دو میرے بچے کہ یہ ماں کیوں کر زندہ رہے گی. ہاں زاداران مظلوم کربلا, ہر خیمے میں مائیں اپنے لال کو تیار کر رہی ہیں. حسین ہر خیمے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک خیمہ ہے کہ جس میں رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. بس میرا مولا اس خیمے میں داخل ہوا. یہ رباب کا خیمہ ہے, رباب بے ساختہ گریا کر رہی ہے. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے کہ رباب ابھی میں زندہ ہوں, میری زندگی میں گریا کا سبب کیا ہے؟ رباب کہتی, مولا جب میں اس گھر میں بیاہ کے آئی تو مجھے فقر تھا, میں نے اپنی قسمت پہ ناز کیا. مولا جب اللہ نے سکینہ کو آغوش میں ڈالا میں نے شکر کا سجدہ کیا. مولا جب علی اصغر دنیا میں آئے تو میرا گھر مکمل ہو گیا. مولا مگر میں آج اپنے آپ کو سب سے بڑا بدنصیب جانتی ہوں. کہا رباب اس بدنصیبی کا سبب کیا ہے؟
ہے, اس فکر کا سبب کیا ہے؟ رباب رو کے کہتی مولا مولا میرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے, ہر خیمے میں ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے, مگر رباب کل کیا قربان کرے گی آپ پر؟ مولا میں شرمندہ ہوں گی روزے میں شہزادی کونین سے کہ بی بی میرے پاس قربان کرنے کو کچھ نہ تھا. ایک مرتبہ مولا بیٹھ گئے, رباب کا بازو تھام کے بٹھا لیا اور رو کے کہتا تھا میرا مولا اے رباب غم نہ کرو, کل تمہارا علی اصغر عباس سے بھی آگے بڑھ جائے گا, کل تمہارا علی اصغر اکبر سے بھی بڑی قربانی دے گا, اور رباب جب تمہارا لال میدان قتل گاہ میں جائے گا تو پوری فوج اشقیاء کو رلا دے گا. ہاں زاداران مظلوم کربلا, بس میرا مولا اس طرح سے ایک ایک منظر کو بیان کرتا ہوا واپس اپنے خیمے میں آ گیا, ایک ایک منظر کو دیکھتا ہوا واپس اپنے خیمے میں آیا. کہتے حسین نے 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا تھا, ایک رات عبادت کے لیے تھی, ایک رات اصحاب کے لیے تھی, ایک رات بہن کے لیے تھی. بس عزاداران مظلوم کربلا پہرے بدل رہے ہیں, حسین مصروف عبادت ہیں اپنے خیمے میں. ایک مرتبہ کبھی جون پہرے پہ ہیں, کبھی مسلم ابن اوسجہ پہرے پر ہیں, کبھی زہرقین پہرے پر ہیں, رات بھر پہرے بدلتے رہے حسین کے خیمے کے. ایک مرتبہ ہلال پہرے پر آئے. اب ہلال کہتے میں نے وہ منظر دیکھا کہ میرا مولا مصلے سے اٹھا, رات کی تاریکی تھی, شب کا اندھیرا تھا, سناٹا تھا, بیابان تھا. میرا مولا نے خیمے سے نکل کے چلنا شروع کیا, میں پیچھے پیچھے چلتا تھا, میرا مولا آگے آگے مقتل کا رخ کر کے بڑھتا جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ مقتل میں جب میرا مولا آیا تو ایک مقام پر بیٹھ گیا اور بے ساختہ گریہ کیا, اور اتنا رویا کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. میں نے پوچھا مولا اس قدر گریہ کا سبب کیا ہے؟ تڑپ کے میرا آقا کہتا تھا ہلال تمہیں نہیں معلوم, یہ وہی مقام ہے جب کل یہاں میرا قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے گا, یہ وہی مقام ہے کہ جہاں میرے بچے کے لاشے کو پامال کیا جائے گا. حسین گریہ کنا ہے, آگے بڑھے. ہلال کہتا ہے چند لمحوں کے بعد مولا نے ابا کو تھاما اور ابا کو جھاڑا اور آگے بڑھے. ایک مرتبہ پھر کچھ قدم چلے تھے, چند قدم کے فاصلے پر, اب پھر بیٹھ گیا میرا مولا. اور اب جو بیٹھا تو کہتے اتنا گریہ تھا کہ حسین میں اٹھنے کی تاب نہ رہی. میں نے کہا مولا اس مقام پہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا ہلال نہ پوچھو, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کل میرا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑتا ہوگا, یہ وہ مقام ہے ہلال کہ جہاں میرے علی اکبر کے برچی کا پھل لگ جائے گا, ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ ہوگا. آزاداران مظلوم کربلا کس صورت حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا. اور پھر ہلال کہتا ہے مولا آگے بڑھے. ایک نشیب میں, تاریخ میں جملے ہیں, روایت میں جملے موجود ہیں کہ ایک نشیب میں مولا نے اترنا شروع کیا. وہ نشیب ایک گود کی مانند تھا. جملے لکھے روایت میں کہ نشیب میں گود کی مانند تھا, گودی کے مانند تھا. اب کہتے جب مولا وہاں قریب پہنچے, ہلال کہتا ہے میں نے تمام مقتل کا جائزہ لیا اور ایک مرتبہ اس مقام کو دیکھا, ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں کے تمام کنکر کسی نے چن لیے ہیں, ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں کے تمام کانٹے کسی نے اٹھا لیے ہیں, زمین صاف ہے. میں نے پوچھا مولا تمام مقتل سے یہ جگہ صاف نظر آتی ہے, مولا یہاں نہ کوئی پتھر ہے نہ کوئی کانٹا ہے. ایک مرتبہ مولا کہتے تھے ہلال میری ماں نے یہ مقام صاف کیا ہے, ہلال یہ میرا جائے شہادت ہے, ہلال کل یہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا, ہلال کل یہاں میرا گلا کاٹا جائے گا. ایک مرتبہ ہلال نے مولا کی جملوں کو سننا شروع کیا. اس کے بعد کہتے مولا ایسا معلوم دیتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی مستور رو رہی ہے. مولا کہتے ہلال پیچھے قدم ہٹا لو, میری ماں زہرا میرے غم میں گریہ کنا ہے, میری ماں اس مقام پر آ چکی ہے. کون ہے یہ زہرا, اس مقام تک کیسے پہنچی, کون ہے یہ شہزادی؟ آپ کو لے چلوں اس منزل پر, اس منزل پر کہ جب شہزادی کا گھر مسجد نبوی میں ہے. تاریخ گواہ ہے, دروازہ کھلتا تھا شہزادی کا مسجد نبوی میں, اور بابا کی قبر مسجد میں تھی. روایت کہتی ہے کہ جب زہرا
گھر سے نکلتی تھی باپ کی قبر پہ جانے کے لیے تو کئی مقام پر اٹھتی تھی، کئی مقام پر بیٹھتی تھی، کئی مقام پر اٹھتی تھی، کئی مقام پر بیٹھتی تھی۔ کیا بی بی ضعیف تھی؟ کیا کوئی ضعیفہ تھی؟ نہیں، 18 برس کے سن میں کوئی ضعیف نہیں ہوتا۔ پھر بیٹھنے کا سبب کیا تھا؟ پھر اٹھنے کا سبب کیا تھا؟ عزاداران مظلوم کربلا، یہ چند قدم کا فاصلہ زہرا اتنی تکلیف سے کیوں طے کرتی تھی؟ روایت کہتی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور کسی طبیب سے پوچھو اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اے بیویوں، جو بی بی اپنے گھر سے اپنے بابا کی قبر تک آنے میں کئی مقام پر اٹھتی اور بیٹھتی تھی، مجھے جواب دو وہ بی بی مدینے سے کربلا کے زہرا تک کیسے پہنچی ہوگی؟ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ماں ہے نا، ماں کا دل ہے، کل لال کی قربانی ہے، ایک ایک کنکر ایک ایک پتھر صاف کیا۔ میں دست ادب جوڑوں اور کہوں اے بی بی آج ایک پتھر گوارا نہیں ہے کہ جب حسین زمین پر آئے ایک کانٹا نہ چبھ جائے، ایک پتھر نہ چبھ جائے اے زہرا کے لال کو، مگر بی بی کل یہی مقام ہوگا، وقت عصر ہوگا، حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے گا اور پتھر اور کانٹے نہیں ہوں گے، لہراتی تلواریں ہوں گی، نیزے ہوں گے اور پتھر ہوں گے، گرز ہوں گے، چاروں طرف سے حملے ہوں گے اور حسین گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، روز عاشور کا وہ منظر، 70 قدم کے فاصلے سے بہن نے بھائی کا گلا کٹتے دیکھا، 70 قدم کے فاصلے سے ایک بچی فریاد کرتی رہی، ارے شمر کہتا تھا میں خنجر چلانا چاہتا تھا، مگر کوئی ماں تھی جو بار بار ہاتھ خنجر پہ رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے شمر ٹھہر جا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے، ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔